اللہ الرحمن الرحیم پڑھو وَأَمَّا وَالْمُرَادُ بسم اللہ الرحمن مقدمہ جی مقدمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بس علامہ قزوینی کاتبی رحمہ اللہ رسالہ شمسیہ کے مصنف نے فرمایا تھا کہ مقدمہ جی میں پچھو متن اما المقدمہ اس میں دو بحثیں ہیں اول فی ماہیت المنطق توا بیان الحاجات الیہا یاد ہے یہ فرمایا تھا کہ مقدمے میں یہ دو بحثیں آگے شارح نے پہلے تو کتاب کی سارے اجزاء بیان کیے وجہ اثر بیان کیے سمجھا جی اب اس سے فارغ ہو کر وہ مقدمے کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ جو علامہ نے فرمایا ہے جی اس سے کیا بیان کیا ہے سمجھے ہی تو علامہ فرماتے ہیں کہ مراد مقدمہ سے مراد مقدمے دو مقدمۃ العلم تک مقدمۃ الکتاب مراد مقدمہ سے یہاں یعنی جو منطق کی کتابوں میں شروع میں ہوتا ہے نا اس سے مراد ہوتا ہے وہ شے کہ موقوف ہے جس شے پر شروع فی العلم شروع تو وہ کیا ہوتی ہے علم کی تعریف علم کا موضوع علم کی غرض و غایت جس کو مقدمۃ العلم کہتے ہیں ہاں جی کیا کہ جی شارح فرماتے ہیں علامہ قطب الدین رحمہ اللہ کہ مراد مقدمہ سے یہاں وہ شے ہے کہ موقوف ہو اس پر جس پر یعنی منطق کی کتابوں میں جو مقدمہ ہوتا ہے نا اس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ شے جس پر منطق میں علم میں یعنی منطق میں شروع ہونا موقوف ہوتا ہے کیا ہوتا ہے موقوف ہوتا ہے سنیں جی اچھا مولوی جی اور ویکھو آشر نمبر 1 تے تھوڑے کو تو ہونا ہے ہاں ہونا ویکھو نا ہاں ہونا یہ ہاں ہونا کیوں کہا ہے اس لیے کہ لفظ مقدمہ جو ہے نا اس کے کئی معنی ہوتے ہیں قیاس کے مباحث میں مقدمہ بولا جاتا ہے اس قضیے پر جو قیاس کی یا حجت کی اور کبھی بولا جاتا ہے اور مراد اس سے ہوتا ہے وہ کہ موقوف ہو اس پر دلیل کی جیسا کہ جاب صغرا شکل اول وغیرہ میں جی اس لیے ہاں ہونا کہا ہے کہ منطق کی کتابوں کے شروع میں جو مقدمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں تعریف موضوع غرض ہوتی ہے اور مراد مقدمہ سے یہاں وہ شے ہے کہ موقوف ہے اس پر شروع ہونا علم میں اور منطق میں جی اور مراد مقدمہ سے یہاں وہ شے ہے کہ موقوف ہو اس پر شروع ہونا علم میں موقوف ٹھیک ہے اگے جی ووجہہ توقف الشروع اما علی تصور العلم فلأن الشارع في العلم لو لم يتصور اولا لذلك العلم لكان طالبا للمجهول المطلق وهو محال لامتناع توجہ نفسی نحو المجہول المطلق چلو جی توجہ جی یہ جو تعریف موضوع غرض ہیں ان پر علم میں شروع ہونا کیا ہے ان پر علم میں شروع ہونا کیوں موقوف ہے اس کی توجیہ کیا ہے تو پہلے توجیہ بیان کریں گے پھر آپ اعتراض کریں گے جی سمجھائی جی کن تین چیزوں پر بھئی علم کی پہلے تعریف آنی چاہیے موضوع پتہ ہونا چاہیے غرض و غایت پتہ ہونی چاہیے ان پر علم میں شروع ہونا کیا ہے وہ تو بارہا جواب پڑا ہے کہ علی وجہ البصیرت کیا لیکن یہاں مطلقاً کرنا تھا کہ سوال جواب ہو توجہ کریں اس کی توجیہ مولوی جی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو علم میں شروع ہونا موقوف ہے نا علم میں شروع ہونا موقوف ہے بہرحال یا اما ہوتا بھی ٹھیک ہے یا یہ موقوف ہے علم کے تصور پر یا یہ موقوف ہے علم کے تصور پر اس طرح آگے تینوں چیزیں آئیں گی یا یہ موقوف ہے علم کی غرض و غایت پر او اگلے صفحے تھے وَإِمَّا عَلَى موضوع یا یہ موقوف ہے علم کے موضوع پر
اما تب بھی ٹھیک ہے جی. اور بہرحال یہ موقوف ہے کس پر؟ اس کی غرض و غایت پر، اس کی یہ ساری چیزیں آ رہی آگے دیجیے. تو یا یہ شروع موقوف ہے کس پر؟ علم کی، علم کے تصور، یہ علم کی تعریف پر، علم کی اچھا اس پر کیوں موقوف ہے؟ اس پر علم کی تعریف پتہ ہو تب بندہ علم میں شروع ہوتا ہے. یہ موقوف کیوں ہے؟ توقف کی دلیل، توقف کی اس لیے وہی جو قانون چ کھوالی تھی تو بریکٹ لکھا سی ترجمہ سارا وہی جی. اس لیے کہ شارع فی العلم اگر نہ تصور کرے پہلے اس علم کا بے وجہ من الوجوہ، کہ اگر اس علم کو وہ جانتا ہی نہیں کہ علم کون سا ہے، تو البتہ ہو جائے گا یہ طالب مجہول مطلق کا، اور مجہول مطلق کی طلب محال ہے. اور اگلی پھر پڑھتے ہیں گل کیا کہ جی وہ دلیل پر دلیل، وہ تدقیق ہے. اور شروع فی العلم پر شروع فی العلم جو ہے نا جی، شروع فی العلم یہ یا موقوف ہے کس پر؟ علم کے تصور پر، علم کی تعریف پر. علم کی تعریف پر اس لیے کیوں موقوف ہے؟ اگر تصور نہ کرے اولا اس علم کا تو ہوگا وہ طالب مجہول مطلق کا، مجہول مطلق کا، مطلق کا وہ یہ مجہول مطلق کی طلب محال ہے. مجہول مطلق کی طلب محال ہے. بسم اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ مجہول مطلق کی طرف نفس کا توجہ کرنا یہ ممتنع ہے. بھئی جو چیز بالکل مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اب میں اس کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہوں، یا میں اس کو تلاش کر سکتا ہوں، یا اس کے بارے میں کوئی رائے دے سکتا ہوں. تو یہ ہے کہ جو چیز مجہول مطلق ہو، نفس اس کی طرف او ایسی آپ ہو یار شاکر اور نفس کیڑا، کہ جس چیز کا بالکل پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں بندہ کیا کہہ سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے علم کا تصور ہونا چاہیے. پہلے کیا کہ جی وجہ یہ ہے کہ مجہول مطلق کی طرف نفس کا توجہ کرنا یہ ممتنع ہے. یہ بدیہی بات ہے، سمجھ گئے ہو؟ اے شاباش سے چلو جی. بہرحال اما مانا کرتا میں ٹھیک ہے جی. بھئی اور استغفر اللہ، اور توجیہ بیان کی گئی ہے شروع کے توقف کی بہرحال علم کے تصور پر کیوں موقوف ہے؟ پس اس لیے کہ شارع فی العلم اگر نہ تصور کرے اولاً اس علم کا، اس علم کو پہلے وہ جانے نہ، تو البتہ ہو جائے گا شارع طالب مجہول مطلق کا، اور یہ محال ہے. اور یہ بسم اللہ کیوں؟ باوجہ ممتنع ہونے نفس کے توجہ کرنے کے مجہول مطلق کی طرف. ایشا بجی اور توجیہ بیان کی گئی ہے توقف شروع کی، یا یہ کہ علم کے تصور پر، بس اس لیے کہ شارع فی علم اگر نہ تصور کرے اولاً اس علم کا تو ہوگا شارع طالب مطلق مجہول کا، اور یہ محال ہے. اس لیے کہ ممتنع ہے نفس کی توجہ کرنا مجہول مطلق کی طرف. وفی ہے نظر لأن قوله الشروع في العلم يتوقف على تصوره ان اراد به التصور بوجه ما فمسلم، لكن لا يلزم منه انه لا بد من تصوره برسمه فلا يتم التقريب. المقصود بیان سبب ایراد رسم العلم فی مفتح الکلام وإن اراد التصور برسمه فلا نسلم انه لو لم يكن العلم متصورا برسمه يلزم طلب المجهول المطلق وإنما يلزم ذلك لو لم يكن العلم متصورا بوجه من الوجوه وهو ممنون. فالأولى أي قال لا بد من تصور العلم برسمه ليكون الشارع فيه. صبر توجہ جی. وفی ہے نظر، اس میں نظر ہے، اس میں ان توجہ کرنا جی. نظر کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو قول ہے کہ شروع فی العلم موقوف ہے علم کے تصور پر، کی یہ جو بات ہے
کیا کہ شروع فی العلم موقوف ہے تصور پر. ہم پوچھتے ہیں اس تصور سے کیا مراد ہے؟ تصور سے کیا مراد ہے؟ اب توجہ کریں جی، اگر تو مراد اس کے ساتھ جو منطق کے شروع میں آتا ہے سارا پیچھے سے، اگر تو مراد اس کے ساتھ تصور بے وجہ ما ہے، کیا ہے بوجہ ما تصور کہ کچھ نہ کچھ پتہ ہو کہ یہ منطق کا فن پڑھ رہا ہوں، مثال کے طور پر بے وجہ ما ہے، یہ مراد ہے، تو یہ تو مسلم ہے، یہ تو مسلم ہے. کیا کہ جی اور اس میں نظر ہے وہ نظر یہ ہے کہ یہ جو قول ہے، شروع فی العلم کے موقوف ہے علم کے تصور پر. نہیں نہیں، شروع فی العلم موقوف ہے. علم کے تصور پر. ہم پوچھتے ہیں کہ اس تصور سے کیا مراد ہے، یعنی موقوف لے اگر مراد اس کے ساتھ ہو تصور بے وجہ ما، کچھ نہ کچھ پتہ ہو، کچھ نہ کچھ، تو یہ بات مسلم ہے، کیونکہ اگر بالکل ہی پتہ نہ ہو تو وہ اس کا تعلق موجود ہو نہیں سکتا. لیکن یہ جو تصور بے وجہ ما ضروری ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پھر اس علم کی پوری تعریف کرنی ضروری ہے، اس کے بغیر اس کو شروع ٹھیک نہیں ہے. جی کیا کہ جی لیکن وجہ ما یہ بات لازم نہیں آتی کہ اس کی کہ ضروری ہے اس علم کی پوری تعریف کرنی، لہذا تقریب تام نہ ہو. تقریب تام نہ ہو. کیونکہ مقصد تو یہ تھا کہ مقدمے میں شروع فی العلم موقوف ہے علم کی تعریف پر، تو وہ تو بات ثابت نہ ہوئی جی، کیونکہ مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے بیان کرنا علم کی رسم کے لانے کے سبب کو کلام کے شروع میں. اصل تو یہ چیز بیان کرنی ہے کہ بھئی مقدمے میں علم کی باقاعدہ تعریف کیوں کی جاتی ہے، اس لیے کہ اس پر شروع موقوف ہے، تو جب مراد تصور بے وجہ ما ہو تو پھر اس پر تو موقوف نہ ہوا. کیا کہ جی مقصود بیان کرنا ہے علم کی رسم کے اراد کے سبب کو کلام کے بھئی کلام سے مراد ہے منطق کی کتابوں کے شروع میں جو منطق کی تعریف لاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اس کو بیان کرنا تھا، تو پھر یہ تو بیان نہ ہوئی. اور اگر مراد لیں اس سے موقوف ہے لا تصور ہی، اگر مراد ہو لا تصور ہی سے تصور بے کہ اس کی پوری تعریف جب تک نہ آئے اس وقت تک شروع فی العلم ٹھیک نہیں ہے. جب تک پوری تعریف نہ آئے بندہ وہ شے بندے کے لیے مجہول مطلق ہوتی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اگر نہ ہو علم متصور برسم ہی، سنا جی، تو لازم آ جائے گی طلب مجہول مطلق کی، یہ بات نہیں ہوگی. محض لازم آتی ہے طلب مجہول مطلق کی اگر نہ ہو علم متصور بے وجہ من الوجوہ، اور یہ بات ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو منطق کی کتاب شروع کرا رہا ہوں تو اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی کہ نہیں، آپ کو نحو کی کتاب شروع کرا رہا ہوں، آپ کو صرف کی کتاب شروع کرا رہا ہوں، آپ کو فقہ کی کتاب شروع کرا رہا ہوں، تو کچھ نہ کچھ تصور ہو گیا ہے. تو اب جب کچھ ہو گیا ہے تو لہٰذا اب طالب شے مجہول کا نہیں ہے جی. کیا کہ جی اور اگر مراد نے توقف علی تصور ہی سے تصور برسمی ہی میں پوری تعریف، تو اب تقریب تام تو ہوگی، لیکن ہم نہیں مانتے اس بات کو کہ اگر نہ ہو علم متصور برسمی ہی تو لازم آئے گی، طلب مجہول مطلق کی. یہ بات لازم، اس کو ہم نہیں مانتے. کیوں؟ یہ بات محض لازم آتی ہے اگر نہ ہو علم متصور بے وجہ من الوجوہ، کسی وجہ سے بھی اس کو پتہ نہ چلے پھر طالب ہے. لیکن یہ کہنا کہ جو علم کا شارع ہے اگر اس کو رسم نہ آئی تو اس کو علم کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ بات ممنوع ہے. اس لیے کہ جب اس کو یہ کہا کہ تو کیا پڑھ رہا ہے منطق پر تو کچھ نہ کچھ تصور ہو گیا کہ نہیں، تب شارع پھر شروع کرنا ٹھیک ہے اس کا. سنیا جی اے شاباش، چلو جی. اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ قول اس کا شروع فی العلم جنہوں نے کہا ہے نا، وہ مقدمے سے مراد ہے ما توقف علیہ فی شروع فی العلم، جن کا یہ قول ہے، اس لیے کہ قول اس کا شروع فی العلم موقوف ہے علم کے تصور پر. ہم پوچھتے ہیں تصور سے کیا مراد ہے تمہاری؟ اگر ارادہ کرے اس کے ساتھ تصور بے وجہ ما کا تو پس مسلم ہے، پس مسلم، لیکن نہیں لازم آتا ہے اس سے
لازماتی سے یہ بات کہ ضروری ہے علم کے تصور بے رسم ہی سے کہ تب شروع ٹھیک ہوگا جی، کیونکہ بے وجہ ما کافی ہے تو لہذا پس نہ تام ہوئی تقریب، یعنی دلیل نے دعوے کو ثابت، کیونکہ ثابت تو کرنا تھا کہ تعریف جو ہے نا وہ کیوں ضروری ہے، تو وہ نہ ہو سکی، کیونکہ مقصود بیان کرنا علم کی رسم کے لانے کا سبب علم کلام کے شروع میں، علم کلام نہیں یعنی منطق کی کتابوں کے شروع میں اس کو لانے کا سبب کیا ہے جی، یہ سنیں جی تو وہ ثابت نہ ہو سکا۔ اور اگر مانا کر ایک منٹ وفی ہے، اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ قول اس کا شروع فی علم موقوف ہے علم کے تصور پر، اگر مراد لے اس کے ساتھ تصور بوجہ ما تو وہ مسلم ہے، لیکن نہیں لازم آتی اس سے یہ بات کہ ضروری ہے اس کے تصور برسم ہی سے، پس نہ تام ہوئی تقریب، کیونکہ مقصود بیان کرنا ہے علم کے رسم کے اراد کے سبب کو کلام کے شروع میں۔ آگے سمجھے، اور اگر مراد لے اس کے ساتھ تصور بے رسم ہی تو بس ہم نہیں مانتے یہ بات کہ اگر نہ ہو علم متصور بے رسم ہی، اور پوری تعریف تو نہیں مانتے، اگر علم اس طرح نہ ہو تو کیا نہیں مانتے کہ لازم آئے گی طلب کرنی مجہول مطلق کی، ہم اس بات کو نہیں مانتے جی، منع کرو نا۔ اور اگر مراد لے اس کے ساتھ تصور برسمی ہی تو بس ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ اگر نہ ہو علم متصور برسمی ہی تو لازم آ جائے گی، ہم اس یلزم کو نہیں مانتے، اور محض لازم آتی ہے یہ کیا طلب مجہول مطلق کی، لازم آتی کب؟ اگر نہ ہو علم متصور بے وجہ من الوجوہ، کسی وجہ کے ساتھ، اور یہ بات ممنوع ہے اس لیے کہ وجہ نہیں بند قسم رسم میں جی، لہذا صرف اس کو یہ کہیں کہ تجھے منطق پڑھا رہے ہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ تو علم آ گیا ہے جی، ہاں جی، اور سمجھے ہو اگے جی۔ فَالْأَوْلَى أَن يُقَالَ لَا بُدَّ مِن تَصَوُّرِ الْعِلْمِ بِرَسْمِهِ لے جا، يَكُونَ فِيهِ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي طَلَبِهِ، لہذا اولا یہ ہے کہ یوں تقریر کی جائے کہ علم کے شروع کرنے سے پہلے علم کی تعریف جاننی ضروری ہے تاکہ شارع فی العلم شارع علی بصیرت ہو جائے، شارع علی کہ اس کو پوری بصیرت ہو جائے کہ میں جو علم پڑھ رہا ہوں وہ کون سا ہے، جب تعریف آئے گی تو اس سے علم کا اجمالی خاکہ ذہن میں آ جائے گا۔ تو علی ایک ہے علم میں شروع ہونا، یہ موقوف نہیں ہے علم کی رسم پر، ایک ہے شروع علی وجہ البصیرت، یہ موقوف ہے علم کی تعریف پر۔ ہاں جی کیا کہ جی بس اولا یہ ہے کہ علم میں شروع نہیں، اولا یہ کہ یوں تقریر کی جائے، کیا کی جائے کہ بھائی علم میں شروع ہونے سے پہلے علم کی تعریف کا جاننا ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ علم کے اندر شروع ہونا علی وجہ البصیرت مطلقاً نہیں علی، یہ تعریف پر موقوف ہے، یہ یوں تقریر کریں تو اب سوال نہیں ہے جی، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ علی وجہ البصیرت جو ہے نا وہ علم کی پوری تعریف پر موقوف ہے، سمجھا جی۔ پس اولا یہ کہ کہا جائے ضروری ہے علم کے تصور بے رسم ہی سے، علم کے یہ کیوں ضروری ہے دلیل، تاکہ ہو جائے شارع فی العلم بصیرت پر علم کی طلب میں۔ ہاں جی شاباش جی۔ کہا جائے ہے علم کے تصور برسم ہی سے تاکہ ہو جائے شارع فی العلم بصیرت پر علم کی طلب میں، یہ بات مسلم ہے، یہ بات آگے دلیل ہے کہ پھر بھی وہ کس طرح ہوگا جی۔